علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وأولانا فموانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسولنا الكريم الأمين. درود پاک پڑھنے سارے احباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی تو جلد دکھلا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے،
جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی تو جلد دکھلا دے وہ شہر مدینہ کیسا ہے، میں نے سنا ہے وہاں پہ جا کے مر جانا بھی جینا ہے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، دعا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی اگر قسمت میں ہو کہ خدمت اسلام کر جاؤں۔ حمد و ثنا کے بعد محترم دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں سماعت فرمانے والی میری معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں بستی والے اور وہ بچے اور ان کے والدین جن کے بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور یاد کیا، اور قرآن پاک کی برکت سے ان بچیوں نے اپنے نور کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ اور استاد محترم وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے رات دن ایک کر کے بچوں پہ محنت کی، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس جنگل میں منگل لگا ہوا ہے۔ یقین جانو کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بخشش کا بہانہ بن جاتی ہیں، اور ہم سارے کے سارے اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کرے یہ ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ یہ سال بعد جو تقریب ہوتی ہے اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، مائیں اور بہنیں، دوست احباب، پتہ نہیں کس کی ادا اللہ کو ایسی پسند آ جائے، ایسی پسند آ جائے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، آیا تو ایک بندہ تھا اور اس کی جو ہے نا میں نے ادا کو دیکھا ہے، لیکن اس کی برکت سے میں نے ساری محفل کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اس وقت ہم سارے کے سارے، اور پھر یقین جانو اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، چھوٹا سا بھی عمل کرو گے اللہ پاک اس کا بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کا امتی کوئی بہانہ بنائے، اور یہ بہانہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی ہم نے وضو کیا ہے ٹوٹیوں پہ، اور وضو کر کے پھر بندہ آسمان کی طرف منہ کر کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی اس مومن آدمی کا، متقی آدمی کا آسمان سے چہرہ نیچے نہیں آتا، خالق کائنات اعلان کرتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے نبی کے غلام نے فرش کے اوپر کلمہ شہادت پڑھا ہے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، ابھی تو اس نے نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، ابھی دعا کے لیے ہاتھ بھی کوئی نہیں اٹھایا، ابھی نفل کوئی نہیں پڑھا، نماز کوئی نہیں پڑھی، کسی ساتھی کے کہنے سے مسجد میں آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ میرے محبوب کا امتی ہے۔
ارے بھائیو اللہ پاک تو خدا کی قسم بہانے تلاش کرتے ہیں. آج کا یہ بہانہ قرآن کا جلسہ ہے. قرآن پاک کے جلسے کی تقریب میں آپ آئے ہیں, مائیں بھی بہنیں بھی بیٹیاں آئی ہیں. نہ جانے کون سا ایسا قدم, کون سے موڑ پر یہ نیکی مرنے کے بعد تیرے کام آئے گی. پھر دوسرا یہ فرمایا کہ دنیا والو تیرے اور میرے لاڈلے پیغمبر رحمت للعالمین نے یوں ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلم. فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. ارے کسی عام ایم پی ایم ایل نے آپ کو بہترین نہیں کہا, کسی وزیر نے آپ کو بہترین نہیں کہا, کسی بادشاہ نے بہترین نہیں کہا, ارے کسی پیر نے بہترین نہیں کہا. تجھے اور پڑھنے اور پڑھانے والے کو بدر منیر نے کہا ہے. بدر منیر نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے یہ پیارے جو گھر سے چل پڑتا ہے بندہ, یعنی بچہ ہو یا بڑا ہو, نیت یہ ہو کہ طالب علم بن کر جا رہا ہے دین پڑھنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے. فرمایا گھروں کے اندر کوئی دوست آئیں گے, پیر آئے گا, اس کے پاؤں کے نیچے قالین لوگ بچھاتے ہیں, کوئی کچھ بچھاتا ہے. یہ معصوم ٹوٹی جوتی پہن کر گھر سے مدرسے کی طرف چل پڑا. اللہ پاک فرماتے فرشتوں جی الہ العالمین, یہ معصوم صبح بچہ مسجد کی طرف جا رہا ہے, دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے نوریو اپنے نور والے پروں کو نیچے بچھاؤ, اور تمہارے پروں کو اوپر یہ طالب علم چل کر مدرسے میں پہنچے. اتنی بڑی شان ہے یعنی طالب علم کی. اور پھر فرمایا پڑھنے والے کی بھی اور پڑھانے والے کی بھی. اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو تجھے اور مجھے ملا ہے رب کعبہ کی قسم یہ یوں ہی نہیں ملا. ارے دنیا والوں مقدر والے ہو آپ لوگ, اور وہ مقدر والے بچے ہیں جن کے سینے میں اللہ پاک نے قرآن دیا ہے. کوئی بادشاہ کسی کو کوٹھی دے گا, کوئی بنگلہ دے گا, کوئی کار دے گا, کوئی بینک بیلنس دے گا, جسے اللہ پاک پیار کریں گے اللہ پاک اس کے سینے میں قرآن دے گا. وہ ہارون رشید بادشاہ سلامت ہے, اس نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے. ارے ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے, کپڑے رکھے ہوئے, سونا چاندی رکھا ہوا ہے, اور پبلک میں اعلان کروا دیا گیا کہ آؤ لوگو آج میری سخاوت کا دن ہے اور اپنی اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا لو, لیکن ایک چیز اٹھائے, دو چیز کوئی نہ اٹھائے. لوگ آتے جا رہے تھے, کوئی کپڑا اٹھا رہا ہے, کوئی چاندی اٹھا رہا, کوئی سونا اٹھا رہا ہے, کوئی کچھ اٹھا رہا تھا. سب نے جب کچھ سب کو لے لیا, ایک باندی سامنے کھڑی رہی. بادشاہ نے کہا تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ سے دوبارہ کہلوانا چاہتی ہوں. فرمایا کہ یہ چیزیں اٹھا لو, جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھو گی وہ اسی کی ہو جائے گی. تو یہ باندی یہ لونڈی آگے ہو کر بادشاہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے, مجھے تو کچھ نہیں چاہیے اے بادشاہ سلامت, مجھے تو تجھے چاہیے, مجھے تو آپ چاہیے. جو اس لیے کہ جب آپ مجھے مل جائیں گے تو مجھے سب کچھ مل جائے گا. اللہ کی مرضی اور اللہ کی عطا ہے یہ. اس لیے بھائیو قرآن پاک کے ساتھ پیار کر, قرآن پاک کے قریب آ جا. جو آدمی قرآن پاک کے قریب آئے گا خدا کی قسم قرآن پاک اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آج تو قرآن سے محبت کرنا شروع کر دے, رات کو سویا تب بھی تیری زبان پہ کلمہ اور قرآن کی تلاوت ہے, صبح اٹھا پھر قرآن کی تلاوت ہے. حدیث میں آتا جو آدمی صبح اٹھ کر گھر میں قرآن پاک کھولتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے قرآن کھولا ہے, بلکہ اس نے جنت کا اپنے لیے دروازہ کھولا ہے. قرآن سے یاری لگا, قرآن کے قریب آ, قرآن سے محبت کر. اس لیے قرآن کے قریب جو بھی آیا اللہ نے اسے اونچا کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیا بہارا. مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال
نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جی نسین لایا او نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ ارے ابو بکر قرآن کے قریب آئے، صداقت کے بادشاہ بن گئے، عمر قرآن کے قریب آیا، عدالت کا بادشاہ بن گیا، عثمان قرآن کے قریب آئے، سخاوت کا بادشاہ بن گئے، علی قرآن کے قریب آئے، شجاعت کے بادشاہ بن گئے۔ ارے رنگ کا کالا حبشے کا رہنے والا بلال قرآن کے قریب آیا، قرآن کی برکت سے اللہ پاک نے بلال کو مؤذن مصطفیٰ بنا دیا۔ یہ قرآن میرے بھائیوں جس کے ساتھ بھی لگا اور قرآن سے جس نے بھی محبت کر لی، رب کعبہ کی قسم ہے اس قرآن کی برکت سے وہ اونچا ہی اونچا ہوتا چلا گیا۔ اس لیے قرآن سے دوستی کر، قرآن سے صلح کر لے، مرنے کے بعد تیرے یہ کام آئے گا، مرنے کے بعد تیرے یہ کام آئے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ رابعہ بصریہ ایک عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے رابعہ بصریہ ایک عورت ہے۔ ارے دنیا والوں جنگل میں جب صبح جاتی، گھر سے جب نکلتی، وضو کرتی اور تھیلے میں قرآن پاک کو رکھ لیتی، اپنے سینے پہ لٹکا لیتی، ایک ہاتھ میں چھڑی لے لیتی، ایک ہاتھ میں لوٹا اور بغل میں مسلح چھپا لیتی اور بکریوں کو جا کر پہاڑ کے دامن میں چھوڑ دیا کرتی تھی، خود مسلح بچھا کر اللہ کے کلام میں سے تلاوت شروع کر دیا کرتی تھی۔ ادھر سے شیر آتا ہے، ادھر سے چیتا آ رہا ہے، مجال ہے کہ شیر اور بھیڑیا بکری کے اوپر حملہ کرے۔ اگر کوئی بکری ادھر ادھر جاتی ہے، بجائے حملہ کرنے کے رابعہ بصریہ کے پاس لا کر کھڑی کر دیتے ہیں۔ ادھر سے چرواہا دیکھ رہے تھے، چرواہا بڑے حیران ہوتے ہیں، ہم آگ جھپکتے ہیں، بھیڑیا بکری لے جاتا ہے، یہ بڑھیا عورت یہاں بیٹھی اس کتاب کو پڑھتی ہے، چلو اس سے پوچھیں تو صحیح کہ اس کی جنگل کی بکریوں کی اور جنگل کے درندوں سے کب سے صلح ہوئی ہے۔ رابعہ بصریہ کے پاس چرواہا آگے اور کہنے لگے اے اماں جی، اے رابعہ بصریہ ہمیں ایک بات بتا دے، ہم آنکھ جھپکتے ہیں، بھیڑیا بکری لے جاتا ہے، تو سارے دن بیٹھی اس کلام کو پڑھتی ہے، یہ ہمیں بتا کہ جنگل کے درندوں کی اور بکریوں کی کب سے صلح ہوئی ہے۔ رابعہ بصریہ فرمانے لگی اے چرواہو، جب سے میری اللہ سے صلح ہوئی ہے اس وقت سے جنگل کے درندوں کی بکریوں سے صلح ہو گئی ہے۔ اس لیے بھائیوں قرآن کے ساتھ محبت کر، مرنے کے بعد تیرے یہی کام آئے گا، مرنے کے بعد تجھے تیرے نامہ اعمال میں یہی کام آئیں گے۔ کیا ہوا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے اور راستے میں دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، واپس آئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ عذاب ختم ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے عرض کی الہ العالمین، تھوڑی دیر پہلے اس قبر کو عذاب ہو رہا تھا، اس قبر والے کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے پیارے نبی، یہ جب فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، نصیحت کر کے گیا تھا جب بچہ یا بچی ہو تو بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو قرآن کی تلاوت یاد کروانا، قرآن پڑھانا۔ آج اس کا بچہ چلنے کے قابل ہوا ہے، اس کی ماں نے اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر مدرسے میں مسجد میں پہنچایا ہے۔ آج اس بچے نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ شریف پڑھی ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے بندے کا چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو عذاب دوں۔ اس کی برکت سے، اس بچے کی برکت سے میں نے اس کے ماں باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے بھائیوں قرآن کے بچوں کو، اپنے بچوں کو عالم بنا، حافظ بنا۔ شاعر کہتا ہے کتاب پاک کا حافظ جو بچوں کو بنائیں گے، سنہری تاج کل ان کے سروں پہ جگمگائیں گے۔
عمل یہ حافظ قرآن کا خدا کے ہاں بڑا ہوگا کہ ہر آیت پہ حافظ کو نیا درجہ عطا ہوگا۔ انسان یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے، اور یقین جانو کہ یہی کتاب ہمارا ساتھ دے گی۔ جو بھی آدمی جس چیز پر جتنا بھی عمل کرے گا قرآن کے حصے پہ، کل قیامت کے دن وہ اس کی سفارشی بن جائے گا، اس کا سفارشی بن جائے گا، وہ جھگڑالو بن جائے گا، اور جب تک اسے جدا نہیں ہوگا جب تک اسے جنت میں نہ پہنچا دے۔ امام الانبیاء محمد عربی کالی کملی والے وسلم اس قرآن کے بدلے میں قرآن سنایا کرتے، لوگ آپ کو پتھر مارا کرتے، لوگ آپ کو مارا پیٹا کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے قرآن سنا کر لوگوں کی ہدایت کی دعا مانگی۔ اور الہ العالمین ان مکہ والوں کو پتہ کوئی نہیں، اگر مجھ محمد کا ان کی عظمت اور شان کو ان کو پتہ لگ جائے تو یا الہ العالمین یہ کبھی بھی پتھر نہ مارے۔ اللہ کے نبی تو دکھیوں کا سہارا بن کر آئے تھے دنیا میں، وہ دکھ دیتے تھے، گالیاں دیتا ہے، لیکن میرا نبی دکھیوں کا ساتھی بن جاتا، رحمت والے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے۔ آقا علیہ السلام کو پر کوڑا کٹرا پھینکنے والی عورت بیمار ہے لیکن دکھی ہے، لیکن میرے نبی نے حوصلے والے نے پھر بھی اس اماں کے گھر میں اس کی عیادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دکھیوں کا سہارا بن کر آئے، غمخوار بن کر آئے، بیواؤں کا سہارا بن کر آئے، یتیموں کا سہارا بن کر آئے۔ اور اس لیے کہا کہ ودے حوصلے کل چمنا دے، ودے حوصلے کل کمران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گیشا زوران دے۔ یعنی اللہ کے نبی حوصلہ دے رہے تھے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گیشا زوران دے، سونا دکھیانو گل لانا آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ جندے حسینی اتے رب بھی ناز کرے، اوندے نال کیڑا پرواز کرے، طٰہٰ یاسین مزمل دے پار رب کولو شان تے مقام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ذوق، آپ کا محبت ماشاءاللہ دیکھ کر بڑا دل خوش ہو رہا ہے، کیونکہ عشاء کی نمازی پڑھنی ہے ابھی، اس لیے انہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جنہوں نے علم پڑھا ہے، قرآن کے قاری بنے، عالم بن رہے، اللہ پاک ان کو عامل بنا دے۔ اور حضرت مولانا قاری شکیل صاحب دعا کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی اپنی حاضری لگوا چکے ہیں، بس آخر میں دعا ہونی ہے۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا مقصد صرف اتنا نہیں ہوتا کہ آپ آئیں، نعت سنیں، بیان سنیں اور اس کے بعد جا کے سو جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں نے قرآن پڑھا، دستار بندی کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور وہ لوگ جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ان بچوں کو بھی ان کے والدین کو بھی یہ حوصلہ ملے کہ ہمارے بچے بھی ان کی طرح قرآن پاک پڑھیں، تو یقیناً آپ کے جذبات بنے ہوں گے۔ اب میں دعا کے لیے دعوت دوں گا اس شخصیت کو، اس ہستی کو۔ سامعین محترم، ہمارے گھر کے دو سرپرست ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے گھر کے درمیان میں رہ کے ہمارا خیال کرتا ہے، صبح نکلتا ہے، کام پہ جاتا ہے، ہمارے لیے ہماری ضروریات کو پورا کر کے شام کو واپس گھر میں لے کے آتا ہے۔ ایک ہمارے گھر کا وہ سرپرست ہے جو ہمارے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، ہمارے شہر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وطن کو، ملک کو چھوڑ کے کہیں اور دوسرے ملک میں جا کے ہمارے لیے کما کے لے کے آتا ہے، ہمارے گھر کی ضروریات کو وہاں بیٹھ کے پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ دور دیش میں بیٹھ کے وہ ہماری فکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہی مثال ہوتی ہے ایک مدرس کی اور ایک محتمم کی۔ مدرس آپ کے درمیان، آپ کی مسجد، آپ کے مدرسے میں رہ کے آپ کی فکر کرتا ہے، اور جو مدرسے کا محتمم ہوتا ہے آپ کے درمیان نہیں رہتا، آپ کی مسجد میں نہیں رہتا، کہیں دور رہ کے وہ پھر بھی آپ کی فکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جس نے آپ کے درمیان نہ رہ کر آپ کی اتنی فکر کی کہ قصور کی اس نکر سے لے کر اور لاہور کی آخری نکر شادرہ تک
جس نے مدارس کا ایک جال بچھایا، ہر شہر میں ہر علاقے میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور اسی مدرسے کی برکت ہے کہ آج یہاں بھی اسی مدرسے کی برکت سے میں بھی اکٹھا، آپ بھی اکٹھے، میرے اور آپ کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی فکر کی بات ہے جو ہمارے درمیان رہ کے نہیں بلکہ ہم سے دور رہ کے فکر کی گئی ہے۔ تو اللہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ان فکر کرنے والوں کو، ان فکر کرنے والی ہستیوں کو مزید ہمت اور طاقت دے کہ یہ ہماری اور فکر کریں، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی فکر کریں، اور ہمارے آنے والی نسل، اللہ تعالیٰ پوری نسل کے اندر حفاظ، قراء اور علماء پیدا کریں۔ تو میں دعا کے لیے آپ حضرات کے سامنے دعوت دوں گا، اپنے والد محترم، مربی و محسن و مشفق حضرت مولانا قاری شکیل احمد نفیسی صاحب آپ حضرات کے سامنے دعا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا قاری شکیل احمد نفیسی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ نے بڑی ہمت فرمائی، دین کی نسبت سے سارے یہاں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نسبت کو قائم و دائم فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرمائے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کل قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں رہ کر دنیا میں ہم نے کسی کی خاطر گناہ کیے، کسی کی خاطر جھوٹی گواہیاں دیں، کسی کی خاطر ہم نے دائیں بائیں کے معاملات کیے، تو کل قیامت کے دن وہ بندہ ہمارے کام نہیں آئے، پکی بات۔ میں نے گاؤں میں ایک جنازہ پڑھا، کافی عمر تھی، تقریباً 100 سال کی ہوگی ان کی، تو میں نے جنازے کے موقع پر یہ بات کہی کہ آج اس کی بیوی کو لا کر کہو، تقریباً 70 سال کا ساتھ تو ان کا ہوگا نا، میاں بیوی تقریباً 70 سال ساتھ رہے ہوں گے، تو میں کہ آج اس کی بیوی سے کہو کہ اس کی جگہ قبر میں لیٹ جائے، کبھی بھی نہیں لیٹ، یا اس کی جگہ نہ صحیح اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جائے، کبھی بھی نہیں لیٹ۔ ایک میاں بیوی جو مسلسل ساتھ رہتے ہیں، 85 سال ساتھ رہتے ہیں، مرنے کے بعد اگر بیوی سے بھی کہا جائے، یا بیوی مرے تو میاں سے کہا جائے کہ اس کی جگہ یا اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤ، تو کوئی ساتھ نہیں لیٹے۔ اتنا تعلق ہے ہمارا، ہم کیوں کسی کی خاطر اپنی آخرت خراب کریں؟ کیوں کسی کی خاطر جھوٹ بولیں؟ کیوں کسی کی خاطر حرام کمائیں؟ کیوں کسی کی خاطر غلط کام کریں؟ میرے عزیز دوستو، سمجھ جاؤ گے تو فائدہ ہے، نہیں سمجھو گے تو نقصان ہے، حقیقت ہے۔ 30ویں پارے میں کیا تھا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔